السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض بھائیوں نے اور بہنوں نے بھی کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے ویسے تو بات کی ہے توحید پر، لیکن ایک باضابطہ جو ہے اس سلسلے میں کچھ کام ہونا چاہیے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلامی عقائد پر بات شروع کرتے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ ایسے سوالات جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں انہیں مرکز بنایا جائے اور پھر ان کا جواب دیا جائے۔ تو یہ سلسلہ لمبا چلے گا کیونکہ میں اس کو چھوٹے چھوٹے دروس میں کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ ہر درس میں ایک آدھ سوال جو ہے وہ مین پوائنٹ ہو اور پھر اس پہ مختصراً بات ہو۔ تو بہرحال ایک بیسک کویسچن جو دماغ میں آتا ہے، کوئی غیر مسلم بھی پوچھ سکتا ہے، کسی مسلمان کے دماغ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں، بیسک پرنسپلز ٹیننٹس جو ہیں نا وہ کیا ہیں، کتنے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ تین ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ تین۔ کون کون سے؟ توحید، رسالت اور معاد۔ معاد کیا ہے؟ معاد سے مراد ہے قیامت، باقی تمام اعتقادی باتیں انہی کے اندر آ جاتی ہیں۔ دیکھیں، قیامت سے مراد کیا ہو گئی کہ آپ ایک دفعہ مر جاؤ گے تو دیٹس ناٹ دی اینڈ۔ وہ اب ہم ایسا نہیں ہے کہ پھر کبھی نہیں اٹھو گے، آپ نے ایک دن اٹھنا ہے۔ اس کے بعد سوال جواب کا معاملہ ہے، اس کے بعد جنت جہنم کا معاملہ ہے، اسی طرح یہاں سے جانے کے بعد اور اٹھنے کے درمیان عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ تو یہ سارے معاملے قیامت کے اندر ہی آ جاتے ہیں، اینڈ آف دا ٹائمز۔ پھر اس کے بعد وہاں پر جو معاملات ہوں گے، پھر فرشتوں کا دیکھنا، پھر جنات کو دیکھنا اور تمام دوسرے معاملات جو ہیں وہ سب اسی میں سمٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام کے بنیادی عقائد تین ہیں، توحید، رسالت اور معاد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر توحید کے کیا معنی ہے؟ ویسے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے ہاں جو ہے اردو میں ہم کبھی کبھی غلط چیزیں جو ہیں وہ عام ہو جاتی ہیں، ہم معنی کہتے ہیں۔ معنی لفظ نہیں ہے بلکہ ایکچول ورڈ ہے معنی۔ ہم لکھتے ہیں اس کو میم عین نون یہ کے ساتھ، لیکن نون جو ہے نا وہ اس پہ یوں زبر آتا ہے، معنی۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے معانی، میم عین الف نون یہ، وہ تو پھر جمع ہے معنی کی۔ تو بہرحال تو توحید کا کیا معنی ہے؟ تو توحید کا معنی ہے دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا۔ لوگ کہتے ہیں جی تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہر ایک کو تو اس لیول پہ اردو نہیں آتی، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جو ذرا مشکل الفاظ ہیں نا ان کی ایک آسان بھی دے دوں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب میں آسان کوئی لفظ دیتا ہوں نا تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ آپ نے بڑا آسان لفظ استعمال۔ میں آسان لفظ فہم کے لیے استعمال کرتا ہوں، آسانی انڈرسٹینڈنگ کے لیے استعمال کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، بس یہ مقصد ہوتا ہے آسان لفظ استعمال کرنے کا، آسان ورڈ یوز کرنے کا۔ اس لیے میں کبھی انگلش کے ورڈز، لفظ الفاظ کی جگہ ورڈز ایسے بھی استعمال کرتا ہوں، یوز کرتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کو ایک لیول کے اوپر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے انگلش میڈیم سے پڑھا ہوا ہے، اردو کبھی پڑھی نہیں انہوں نے۔ اچھا، اردو پڑھی بھی تو سلیس اردو پڑھی ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے بچے تھے جب ہم پڑھتے تھے کہ وہ اسلامیات کا پیپر انگریزی میں دیتے تھے کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی تھی، تو اس لیے اسپیشلی بورڈ سے ایسے بچوں کی ایک فہرست۔ اچھا، پھر اردو بھی وہ سلیس پڑھتے تھے، وہ کسی اور سسٹم سے پڑھ کے آتے تھے نا۔ تو اسی لیے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقصد یہ ہے، دا پوائنٹ از کہ بات سمجھ میں آ جائے، بات سمجھا دی جائے۔ اس لیے آپ لوگ یہ الفاظ کے اتنے ڈیٹیل مائکروسکوپکلی چناؤ میں نہ پڑھا کریں، کیونکہ ساری زندگی یہی سنا ہے، تو اس سے متبادل، اس سے آلٹرنیٹ کوئی لفظ لوگ سن نہیں پاتے، کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کمپلین تو سبحان اللہ، نہ اس میں پیسہ لگتا ہے نہ خرچ ہوتا ہے کوئی، بس بات فارغ ہو جاتا ہے بندہ کر کے، لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اینی وے تو توحید کے کیا معنی ہے؟ دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا اور زبان سے اس کام کا اقرار کرنا۔ اس میں کچھ موٹے الفاظ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کی ایجوکیشن بھی ہو جائے گی ووکیبلری کی۔ علماء کرام جو اس اسٹیٹمنٹ کو یوں یوزلی کہتے ہیں کہ توحید کا معنی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس امر کا اقرار کرنا، یہ یوزلی اسٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے۔ آسان زبان پہ کیا ہے کہ توحید کا معنی دل سے ماننا اور زبان سے اس چیز کو ادا کرنا، کہنا۔ اقرار ذرا ہیوی ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، یہ زبان سے بھی کہنا۔ کیا کہنا؟
کہ ہمیں اور تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، اور وہ اللہ رب العزت عز و جل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حکومت میں، نہ